محترم سامعین، قرآن کریم کے اندر جا بجا اس چیز کا ذکر ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چیز معاشرے کے اندر عام ہوتی ہے اور اس کی لمحہ بلمحہ ضرورت بھی ہوتی ہے اور ہم اس کو زبان سے استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن کتنے فکر کی بات ہے کہ ہم وہ کام کریں بھی لیکن ہمیں اس کا ثواب نہ ملے۔ آج میں جس موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ معاشرے کے اندر وہ چیز عام ہے لیکن ہم صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، اور وہ کیا چیز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، کہ ہم سلام کرتے ہیں لیکن سلام کا جو لفظ ہم ادا کرتے ہیں اس کے اندر بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو سلام کرنے کی فضیلت بتلاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو سلام کرنے پر کیا عطا فرمایا ہے اور کیا حکم دیا ہے، اس کے بعد میں آپ کو اس کا تلفظ جو تجوید سے ادا کیا جاتا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ سب سے پہلے حدیث پاک سنیے، مسند احمد شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام پھیلاؤ اور یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس حدیث شریف میں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ سلام پھیلانا بھی ایک اجر عظیم ہے اور مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلانا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ دو چیزیں ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب انسان یہ دو چیزیں تو کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، قرآن نہ پڑھے، فرائض نہ ادا کرے، نوافل سنت نہ ادا کرے، یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سب کچھ چھوڑ دے اور یہ چیز دو عمل کر لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دوسری عبادات کے ساتھ یہ دو عمل کرنے والا انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اس حدیث میں یہ چیز ارشاد فرمائی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو دروازے سے ان کو سلام کیا جائے گا، ان پر سلامتی کی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں بھی سلام کا ذکر ہے۔ سورہ یاسین شریف کے اندر سلام قولا من رب الرحیم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور اب دوسری حدیث پاک سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف فرما ہے جیسے ستاروں کے اندر چاند موجود ہوتا ہے۔ تو آپ کی مجلس میں ایک صاحب آئے، یعنی ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حصے میں 10 نیکیاں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حصے میں 20 نیکیاں۔ تھوڑی دیر بعد ایک تیسرا شخص آیا آپ کی محفل مبارک میں، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حق میں 30 نیکیاں ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ السلام علیکم جو کہے گا اس کو 10 نیکیاں، اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ جو کہے گا اس کو 20 نیکیاں، اور اس کے ساتھ جو وبرکاتہ کہے گا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اب ایک سلام کے اندر 30 نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں آ سکتی ہیں، اور اندازہ کریں دن میں ہم کتنے لوگوں کو سلام کریں گے، دن میں کتنے لوگوں سے ہم ملیں گے، مرد بھی ملیں گے، عورتیں اگر عورتوں سے ملتی ہیں تو وہ اگر اس طرح سلام کرتی ہیں تو ان کے حصے میں کتنی نیکیاں آئیں گی۔ اسی طریقے سے سلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، یعنی اس کی ترویج کرو، اس کو ظاہر کرو، اس کی اشاعت کرو، اور یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے جاننے والے ہیں ان کو تو سلام کرو، جو نہیں جاننے والے ان کو سلام نہ کرو، بلکہ فرمایا من عرفت ومن لم تعرف، کہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا، آپ کا کام ہے سب کو سلام کرنا،
اور اس میں ایک علمی نقطہ سمجھ لیں کہ سلام تو کرنا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو پہلے سلام کرے گا اس کے لیے زیادہ اجر ہے، جو جواب دے گا اس کے لیے بھی اجر ہے، اس کے لیے بھی نیکیاں ہیں، لیکن جو سلام میں سبقت کرے گا یعنی جلدی کرے گا یا جو پہلے سلام کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ اجر رکھا ہے۔ اس لیے کہ سبقت کرنے والا جو ہے قرآن پاک میں فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو یا نیکیوں میں سبقت کرو، اور نیکی کرنے میں سوچنا نہیں چاہیے۔ تو جب آپ کو جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، اپنا ہے پرایا ہے، قریبی ہے دور کا ہے، شہری ہے دیہاتی ہے، ہمسایہ ہے غیر ہمسایہ، جس قسم کا بھی آدمی ہے تو انسان مسلمان ہے، تو اس کو آپ پہلے سلام کرنے کی کوشش کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ دوہرا چوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس کے ساتھ یہ چیز بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 گھنٹے میں ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ آپ بازار کا چکر لگاتے اور صرف اس نیت سے کہ میں لوگوں کو سلام کروں گا۔ اب دیکھیں انسان فارغ بیٹھا ہوا ہے، فارغ بیٹھنا بھی اگر وہ نیکی کر رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے تو اس کو نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن ایک آدمی بغیر عبادت کے فارغ بیٹھا ہے اور اس کی جگہ وہ ایک بازار کا چکر لگا لیتا ہے اس نیت سے کہ جتنے لوگ مجھے ملیں گے میں ان کو سلام کروں گا، تو وہ کتنے لوگوں کو سلام کرے گا اور اس کے اعمال نامے میں کتنی نیکیاں آئیں گی۔ تو سلام کو پھیلانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور سلام کی وجہ سے انسان کے اندر سے تکبر نکلتا ہے، اور سلام کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ سلام کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو تواضع کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو سلام کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اب اس میں اگر میں تفصیل میں جاؤں، ایک ہے منہ سے سلام کر دینا، اور دوسرا ہے مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا، اور تیسرا ہے معانقہ کرنا گلے ملنا۔ یہ تینوں چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ منہ سے سلام کیا جائے۔ اگر آپ مجلس میں جا رہے ہیں تو سب سے الگ الگ ہاتھ ملانا مشکل ہے، نہیں ملا سکتے، تو سب کو زبان سے سلام کر دیجئے اور آپ مجلس میں تشریف رکھیں، آپ کا سلام سب کی طرف پہنچ جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے کہ اگر کم لوگ ہیں یا ایک یا دو ہیں تو آپ ان سے مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں، اور جب ہاتھ ملائیں تو یہ جو انگوٹھا ہے اس کے اندر اچھی طرح سے ہاتھ ملائیں۔ بہت سارے لوگ صرف سلام کرتے ہیں تو انگلیوں سے سلام کر دیتے ہیں، اچھی طرح ہاتھ کو ملا کر آپس میں پھر سلام کرنا چاہیے تاکہ پورا سلام ہو، اور اس میں انسان کی ایک دوسرے مسلمان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان اس طرح مکمل طریقے سے سلام کرتا ہے تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ایک چھوٹے سے عمل سے۔ اور اسی طرح جب ہم معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کھڑے ہو کر ان کے پاس گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دنوں کے بعد آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے تھے، تو آپ فرط محبت میں ان کی طرف اٹھ کر تشریف لے گئے اور گلے ملا آپ نے، اور گلے مل کر آپ نے یہ پیغام دیا اپنی امت کو کہ جب آپ کسی آدمی کو ملیں یا دور سے کوئی آدمی آپ کو ملنے کے لیے آئے تو آپ فرط محبت میں اس کے ساتھ معانقہ کریں، یعنی اس بندے کو محسوس ہو کہ یہ میرے ساتھ دل سے محبت کرتا ہے۔ تو سلام جو ہے وہ دلوں کی نفرتوں کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ سلام جو ہے وہ دور رہنے والوں کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ سلام جو ہے وہ ایک دوسرے پر سلامتی کی دعا کا ایک اللہ تعالیٰ نے انداز اور طریقہ بیان فرما دیا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا سلام کرتے ہیں اور کتنا دل سے سلام کرتے ہیں، کس کس کو سلام کرتے ہیں، اس حساب سے ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سلام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے السلام علیکم۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سلام کیا کرتے ہیں، السلام علیکم یا السلام علیکم یا السلام علیکم، یا کسی اور طریقے سے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سلام کا طریقہ کیا ہے، لفظ کیا ہے۔ لفظ کی تصحیح جو ہے وہ ضروری ہے، تجوید ضروری ہے۔
السلام علیکم، یہ ہے اصل سلام کرنے کا طریقہ۔ اس کے علاوہ جو ہم سلام کرتے ہیں وہ کسی کا ترجمہ ہے اللہ تمہیں ہلاک کرے، کسی کا ترجمہ ہے اللہ تمہیں برباد کرے، کسی کا ترجمہ ہے کہ اللہ تمہیں سلامتی سے محروم کرے۔ تو اگر سلام ہم غلط کریں گے تو اس کا ترجمہ بدل جائے گا، اور دعا کا جو طریقہ ہے وہ بجائے سلامتی کے کچھ اور ہو جائے گا، تو اس میں سلام کا ہمیں تو فائدہ نہیں۔ بظاہر ہم سلام کر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب ہے کہ تم برباد ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم خراب ہو جاؤ۔ تو اس لیے السلام علیکم کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ کے اوپر، اور جواب دینے والا بھی آگے سے کہے وعلیکم السلام، کہ آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ یہ تلفظ صحیح کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے تاکہ جو ہم سلام کرتے ہیں اس پر ہمیں اجر ملے، اور اجر کے بغیر جو سلام ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے کچھ عمل ایسے بھی ہیں جہاں سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہ اگر آپ جاتے ہیں کسی کے پاس، آگے وہ مصروف ہے، کام کر رہا ہے، لکھ رہا ہے یا پڑھنے میں مصروف ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں، صرف زبان سے سلام کر دیں۔ اسی طرح آپ کسی کے پاس گئے ہیں، وہ آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، تو اس کو جگا کر سلام کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کی نیند خراب ہوگی آپ کے سلام کی وجہ سے، تو وہ پریشان ہوگا۔ تو اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، آدمی سو رہا ہے، اندر گیا، اونچی آواز سے سلام کرتے ہیں، سلام کر کے کہتے ہیں ہاں بھی سو رہے ہو۔ وہ جو سو رہا ہے وہ تو اٹھے گا کہ کون آ گیا۔ تو سلام اتنی ہلکی آواز میں کرے کہ اگر وہ جاگ رہا ہے تو سن لے، سو رہا ہے تو نہ سن سکے۔ اسی طرح ہم مسجد میں جائیں تو لوگ ذکر اذکار میں مصروف ہوتے ہیں، تو اتنی ہلکی آواز میں سلام کریں کہ جو ذکر اذکار کر رہے ہیں ان کے ذکر میں بھی خلل نہ آئے اور اس کا سلام بھی ہو جائے۔ اسی طرح کوئی کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھاتے ہوئے کسی کو سلام مت کریں، اللہ تعالیٰ نے اس سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ اس سے سلام نہ کریں۔ تو یہ سلام کرنے کے چند فوائد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، تمام انسانوں کو اس میں صحیح طریقے سے سلام کرنے کی توفیق